اگر امیر المؤمنین کا حق تھا تو چھینا کیوں نہیں؟ خلافت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کا حق ہے، کسی کو اجازت نہیں کوئی کام کرنے کی جب تک امام کی اجازت نہ ہو۔ ہر چیز امام اس پہ ولایت رکھتے ہیں، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق ہے تو صرف اللہ کے ولی کا حق ہے، اور اللہ کی طرف سے 12 حجت ہیں، 12 امام ہیں، 12 ولی۔ عزیزان گرامی، حق ہے لیکن چھینا کیوں نہیں؟ میں پیش کر رہا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، مجھے سب کی توجہ چاہیے۔ خاص طور سے ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اسی میں نتیجہ پیش کروں گا۔ مولا نے کیوں اپنا حق چھینا نہیں؟ کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ کیوں زور سے زور و زبردستی اپنا حق کیوں نہیں چھینا؟ ذہنوں میں آپ کے واقعہ ہوگا، جناب امیر المؤمنین کے پاس 2 خواتین ایک بچے کو لے کے آئیں، اور دونوں خواتین نے کہا کہ بچہ میرا ہے، لڑکا ہے۔ 2 واقعات ہیں، ایک واقعے کے اندر 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ دونوں خواتین کہتی ہیں لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے۔ وہ واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ۔ دوسرے واقعے میں ہے کہ ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، دونوں خواتین کہتی ہیں بچہ میرا۔ مولا کے پاس آئیں، کہا یا علی بچہ میرا ہے، دوسری نے کہا نہیں بچہ میرا ہے، آپ فیصلہ کیجئے بچہ کس کا ہے۔ مولا نے کہا خود فیصلہ کر لو، جب میں فیصلہ کروں گا تمہیں پسند نہ آئے شاید۔ کہا نہیں بتاؤ۔ مولا نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ دونوں نے کہا بچہ میرا۔ مولا نے کہا آخری مرتبہ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ بچہ کس کا؟ دونوں نے کہا بچہ میرا۔ جناب امیر المؤمنین کے غلام سے نام تھا قمبر۔ مولا نے حضرت قمبر کو آزاد کر دیا تھا خریدنے کے بعد۔ 1000 سے زیادہ غلام جناب امیر المؤمنین نے خرید کے آزاد کیے ہیں۔ غلام رکھتے نہیں تھے، آزاد کر دیتے تھے۔ یہ خود جناب قمبر تھے جو مولا کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ مولا نے نہیں کہا تھا کہ تم نہیں جا سکتے میرے غلام ہو، مولا نے خرید کے آزاد کر دیا تھا۔ جب کہا قمبر آپ آزاد ہیں، کہا یا علی میں نے قسم کھا لی ہے پوری زندگی آپ کی غلامی میں رہوں گا۔ تو اب جناب قمبر غلامی میں تھے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا قمبر تلوار نکالو۔ جناب قمبر نے تلوار کھینچی، کہا بچے کے 2 ٹکڑے کرو، دونوں خواتین کو 1 ٹکڑا دے دو۔ دیکھیں آج کا کوئی بیچارہ مجھ جیسا ضعیف العقیدہ، ہم جیسا کوئی ضعیف العقیدہ قسم کا شیعہ ہوتا تو وہ فوراً مولا سے لڑ پڑتا۔ مولا بچے بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ان 2 خواتین میں سے بتائیں کس کا سر کاٹوں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا، ایسے کرتے ہم لوگ تو بیچارے مظلوم سے قسم کے لوگ ہیں، تو ہم مولا ہی پہ معاذ اللہ خدا نہ خاصا استغفر اللہ ہر بدر شک کرنے لگتے۔ مولا بچے کو کاٹنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو لوگ مولا سے لڑ پڑتے، لیکن وہ تھے جناب قمبر۔ انہوں نے کہا اگر مولا آپ کا حکم ہے نا کہ بچے کے 2 ٹکڑے تو پھر میں بچے ہی کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ ایک مرتبہ تلوار کھینچی، آگے بڑھے، تلوار اٹھائی، جیسے ہی تلوار اٹھائی بچے کو کاٹنے کے لیے تو 2 خواتین میں سے ایک بولی یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ توجہ، ایک خاتون نے کہا بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دو۔ مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ مجھے نہیں چاہیے، یہ ماں ہے۔ جیسے ہی مولا نے کہا نا یہ ماں ہے تو بہت سے لوگ کہنے لگے مولا وہ تو خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیں۔ مولا نے کہا اس کی ممتا کا تقاضا یہی ہے، وہ بچے کی زندگی چاہتی ہے، وہ یہ نہیں چاہتی میرے پاس رہے، وہ چاہتی ہے بچہ زندہ رہے۔ نہیں پہنچا سکا بات، مجمع کی توجہ ہو۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے بچے کی زندگی چاہیے، بچہ اسے دے دیجئے، یہ ماں ہے۔ دوسری کہتی ہے مجھے ملے نہ ملے، مجھے بچہ زندہ رہے نہ رہے، بس میرے پاس ہو تو زندہ رہے، میرے پاس نہ ہو تو بے شک مر جائے۔ وہ جو ماں ہے وہ کہتی ہے نہیں بے شک میرے پاس نہ رہے، بچہ زندہ رہے۔ عزیزان گرامی، مولا اسلام کے باپ ہیں، خلافت مولا کی بیٹی ہے۔ مولا نے کہا کسی کے پاس رہے اسلام کی زندگی تو رہے۔ دوسرے کہتے تھے اگر ہمیں نہ ملے تو اسلام ختم ہو جائے، علی کے پاس رہے تو ہمیں اسلام نہیں چاہیے۔ مولا کہتے تھے نہیں مجھے اسلام کی زندگی چاہیے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ مولا نے کہا مجھے اسلام کی زندگی چاہیے، یہ قبضہ کرتے ہیں یہ رکھ لیں، لیکن مجھے اسلام کی زندگی چاہیے، میں اسلام کو چاہتا ہوں زندہ رہے، خلافت زندہ رہے، کیونکہ جب جوان ہوگی پتہ چلے گا کہ میرا باپ یہ ہے تو خود بخود میرے پاس آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، دوسرے کہتے تھے نہیں ہمیں اسلام اگر ہمارے پاس ہے تو صحیح ہے، لیکن اگر علی کے پاس چلا جائے تو بے شک مر جائے۔ مولا کہتے تھے نہیں جب جوان ہوگا تو پھر میرے بیٹے مہدی کے پاس خود بخود آ جائے گا۔ تو اب ایک مرتبہ، لیکن اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر نہیں مانتے تھے حضرت علی علیہ السلام خلفاء کو تو مشورہ کیوں دیتے تھے؟ مشورہ سمجھتے ہیں نا، ایڈوائز کرتے تھے تم جنگ میں مت جانا۔ وہ کہتے تھے مولا اتنی محبت کرتے تھے کہ جنگ میں جائے گا مر جائے گا، نہیں مولا کہتے تھے تم جنگ میں جاؤ گے بھاگو گے بے عزتی اسلام کی ہوگی۔
تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور بہادر آدمی کو بھیج دو، بزرگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مولا مشورہ دیتے تھے، یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لو، مختلف چیزیں مولا کہتے تھے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہیے مجھے سارے مجمع کی۔ مولا کہتے تھے، مشورہ دیتے تھے۔ اب جانتے ہیں کیوں مشورہ دیتے تھے؟ کیونکہ مولا جانتے تھے خلافت میری اولاد ہے، اسلام میرا بچہ۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں۔ اگر آپ جانتے میرا بچہ کسی اور کے پاس ہے، اسی کی گود میں پل رہا ہے، کبھی بچہ دیر سے گھر آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بچہ دیر سے گھر آ رہا ہے، بچہ آوارہ ہو سکتا ہے، آپ جا کے کہیں گے بیٹا جلدی گھر جایا کرو، ماحول اچھا نہیں ہے، اغوا بھی ہو سکتے ہو، آوارہ ہو سکتے ہو۔ یہ مشورہ دینا اس وجہ سے نہیں تھا، ان سے محبت تھی، محبت اپنی ہی اولاد سے تھی، محبت امیر المومنین کو اسلام سے تھی، انہیں مشورہ دیتے تھے اسلام خراب نہ ہو، اسلام آوارہ۔ آج اگر آپ کو مسلمانوں میں دہشت گرد نظر آئیں، ٹیررسٹ نظر آئے، داعش نظر آئے، تو سمجھ لیں کوئی سوتیلا باپ تھا جس نے پرواہ نہیں کی، آوارہ ہوتا ہے تو ہو جائے، دہشت گرد بنتا ہے تو بن جائے، میرا تو بچہ ہے نہیں، جس کا بھی ہے اس کا ہوگا، مجھے تو صرف فائدہ اٹھانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آج اگر دہشت گرد نظر آ رہے ہیں تو کوئی سوتیلا باپ گزرا ہے جس نے آوارہ بنایا اسلام کو، جس نے آج یہ داعش پالے ہیں، جس نے یاد دہشت گرد پالے ہیں۔ تو اس میں اہل بیت نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے سمجھایا ہم آوارہ نہیں ہونے دیں گے، بار بار جا کے مشورہ کرتے تھے، خبردار ایسا مت کرنا، سنبھالو دین کو، کبھی اس طرح سے مت کرنا، لوگ آئندہ سے دہشت گرد بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی، میں رفتار معذرت چاہوں گا، تھوڑی تیز ہو گئی ہے، پھر دوبارہ آہستہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی رفتار کو۔ اب جناب امیر مشورہ بھی دیتے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں چھینوں گا نہیں، کیونکہ اگر چھینوں گا تو سب دوبارہ پلٹ کے واپس چلے جائیں گے، مجھ سے حبیب خدا نے وعدہ لیا تھا میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا، لوگ دوبارہ کافر ہو جائیں گے۔ اسی لیے جناب سیدہ پہ جب دروازہ گرا تو میں نے اس دن پیش کیا تھا مصائب میں، مولا نے اسے گریبان سے پکڑ کے زمین پہ گرایا اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا مجھے اگر رسول خدا کی اجازت ہوتی میں تیرا قتل کر دیتا، مجھ سے حبیب خدا نے وعدہ لیا تھا۔ تو جناب امیر کا تلوار نہ اٹھانا یہ مظلومیت کی علامت ہے، یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے۔ 25 سال مولا خاموش رہے، لیکن جیسے ہی خلافت میں آئے دوبارہ جنگیں کر کے بتا دیا مولا نے کہ دیکھو، اور خود جملہ ہے مولا کا، اس جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ مولا جب آئے نا تو سفید ریش ہو چکی تھی، ایک مرتبہ جناب مالک اشتر نے کہا یا علی خضاب کر لیں، کلر کر لیں اپنی داڑھی کو، لوگ یہ نہ سمجھیں داڑھی سفید ہو گئی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کہا مالک شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا۔ ایک مرتبہ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، مولا نے خط لکھا شام والے کو، کہا کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ تیری جنگ حق ہے تو ایک تلوار تو لے اور ایک تلوار میرے پاس ہے، وہ تلوار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی، احد میں اٹھائی تھی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ نہ ذوالفقار میں کندی آئی ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کے بازو میں کمزوری آئی ہے۔ وہ تلوار جو میں نے بدر میں اٹھائی تھی، تیرے نانا کو، تیرے ماموں کو، تیرے بھائی کو مارا تھا، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ تلوار لے، سامنے آ جا، فیصلہ ہو جائے گا، علی علی ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام جب میدان میں اترے تو جنگ کر کے بتایا کہ حیدر حیدر ہی ہے، پورے کے پورے 80,000 کے لشکر کو بس ایک آدمی کافی تھا۔ تو مولا 25 سال خاموش بیٹھے رہے، جنگ نہیں کی، اس بات کی علامت ہے کہ راضی نہیں تھے، اور بعد میں جنگ کر کے بتایا جہاد بھولا نہیں ہوں، آج بھی جانتا ہو۔ تو جناب امیر علیہ السلام کا خاموش بیٹھنا سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ راضی نہیں تھے۔ 25 سب سے بڑا مجاہد اسد اللہ الغالب 25 سال کوئی جنگ نہیں کی، کیونکہ جو لیڈر تھے جنگ کے ان کو نہیں مانتے تھے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔